سبحان اللہ. اس سے اگلا جملہ فمن شاہد منکم الشہر، میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں کہ فمن شاہدہ، اور جس کو منکم الشہر فلیصم، جس کے اوپر روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ آئے، فلیصم، اسے چاہیے کہ وہ روزے ضرور رکھے. پیچھے ایک آیت گزری تھی نا، میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ اس آیت میں ہے کہ اسلام کے شروع میں روزے کی ترغیب دینے کے لیے اختیار تھا، روزے رکھو یا اس کا فدیہ دے دو. اس آیت نے، یہ جو میں نے ابھی تلاوت کی فلیصم، اس جملے نے اس آیت کا حکم منسوخ کر دیا اور بات واضح کر دی، اب جس پہ بھی رمضان آئے گا اس پر روزے رکھنا لازم اور فرض ہو جائے گا. یا اللہ مریض بھی آئیں گے، بیمار بھی آئیں گے، مسافر بھی آئیں گے، ان کا کیا حکم؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا، جو مریض ہوگا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر میں ہوگا. ایک حدیث مبارکہ آپ سنیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم ہے کہ ساری زندگی ایک بندہ روزے رکھتا رہے، جب سے اس پہ روزے فرض ہوئے اس وقت سے لے کر مرنے دم تک ساری زندگی روزے رکھتا رہے. رمضان کا ایک روزہ توڑا تو ساری زندگی کے روزے رمضان کے ایک روزے کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے. اتنا بڑا اجر و ثواب. تو فرمایا جو بیمار ہے یا مسافر ہے، قرآن نے اسے اجازت تو دی ہے کہ وہ توڑ سکتا ہے، لیکن نہ توڑے تو یہ اس کے لیے اور زیادہ بہتر ہے. فرمایا اگر کسی نے توڑ دیا، وہ بیمار ہے یا مسافر ہے، جس کو ماہر فن نے بیمار کہا یا جس کو شریعت نے مسافر کہا، وہ اگر روزہ توڑتا ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اسے چاہیے کہ باقی دنوں میں اتنے دن گن کر روزہ پورا کر لے. یہ اللہ کا جو حکم ہے، اللہ خود فرماتے ہیں یرید اللہ، اللہ ارادہ کرتے ہیں، اللہ اپنے بندوں پہ آسانی کا ارادہ کرتے ہیں. بِكُمُ الْيُسْرَ، اللہ کریم تمہارے اوپر آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں. وَلَا يُرِيدُ، دیکھیں نا، اگر روزے کی یہاں قضا نہ ہوتی یا روزے کا فدیہ نہ ہوتا، ہر حال میں روزہ رکھنا ہوتا، بیمار ہے تب، مسافر ہے تب، صحت مند ہے تب، کسی طرح ہے تب، ہر حالت میں روزہ اگر رکھنا ہوتا تو یہ کتنی مشکل ہوتی. یرید اللہ بکم الیسر، اللہ نے تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرمایا، تم پہ آسانی فرمائی ہے. تمہارے لیے اختیار، یعنی بیمار کے لیے اختیار ہے، مسافر کے لیے اختیار ہے. روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، اگر توڑنا چاہے تو توڑ دے، بعد میں پھر قضا کر لے. اللہ اکبر. وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اللہ تمہارے اوپر تنگی کا ارادہ نہیں کرتے. اللہ تمہارے اوپر تنگی کا ارادہ نہیں کرتے. ذوق ہو تو میں ایک نقطہ بیان کروں. تو سن کی کوشش ہے کہ سارا استاد ہی ہوگا، ذرا جا کے آپ کو سبحان اللہ. وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، فرمایا کہ اللہ تم پر تنگی کا ارادہ نہیں کرتے. پہلی امتوں کو دیکھو، ان امتوں پہ کتنے مسائل، کتنے سخت حکم تھے. اللہ نے اس امت پہ آسانی فرمائی، تنگی سے محفوظ فرمایا. یہ بھی میرے آقا کے وسیلے سے فرمایا، یہ بھی میرے آقا کی خاطر فرمایا ہے کہ میرے آقا کی آخری امت ہے، لاڈلی امت ہے. اس پہ احکامات بھی آسان نازل کیے جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم گنتی مکمل کرو. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، گنتی مکمل کرو. رمضان کے روزے آج سب کو پتہ ہے یا نہیں کہ آج 16واں روزہ ہے، یہ گنتی مکمل کی جا رہی ہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم گنتی مکمل کرو. جو روزے رہ گئے ان
इशारा किया, भले तो कब्बिरुल्लाह, इसके बाद अल्लाह की बड़ाई बयान करो। और आपको पता है जब ईद आती है हर बंदा तकबीरात पढ़ता है, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसी की तरफ इशारा किया, भले तो कब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, अल्लाह ने तुम्हें इसकी तौफीक अता फरमाई, इस पर अल्लाह की बड़ाई बयान करो, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये बात आपको समझ आई है तो जाग कर गए सुभान अल्लाह। पता चला कि रमजान के रोजे अल्लाह ने फर्ज किए हैं, 29 या 30 रोजे होंगे। बीमार, जिसको माहिर फन ने बीमार कहा, मुसाफिर, जिसको शरीयत ने मुसाफिर कहा, इसी तरह वो औरत जो महवारी वाली है, उसको जो शरीयत ने हुक्म दिया, वो औरत जो निफास वाली है, उसको जो शरीयत ने हुक्म दिया, वो औरत जो मुर्जिया दूध पिलाने वाली है, उसको जो शरीयत ने हुक्म दिया, अगर उसने रोजे कज़ा किए हैं तो फिर उसको बाद में ये रोजे लुटाना पड़ेगा। ये सारे अहकाम कुरान ने बयान कर दिए हैं। अब इसके बाद थोड़ी सी बातें आपके सामने इत्काफ के हवाले से बयान करना चाहता हूँ, जरा जाग कर कहें सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहि सलातो व सलाम